وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کی چند صفات بیان فرمائی۔ ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جب وہ لغو لا یعنی باتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اور دوسری صفت والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب انہیں رب کی آیات یاد کروائی جاتی ہیں لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ اور تیسری صفت وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہماری بیویوں کو اور بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ اور آخری صفت جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی وہ یہ کہ عباد الرحمن صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو عباد الرحمن ہوتے ہیں وہ لغو لا یعنی باتوں کے پاس سے جب گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ لغو کوئی مجلس لگی ہوئی تھی جس کا نہ کوئی دینی فائدہ تھا نہ کوئی دنیاوی فائدہ تھا نہ آخرت کے اعتبار سے کوئی فائدہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب اس مجلس کے پاس سے گزرے تو آپ نے مجلس کی طرف سر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس مجلس کے اندر شریک بھی نہیں ہوئے، آپ نے لوگوں سے پوچھا تک نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ عبداللہ ابن مسعود عزت کے ساتھ جلدی اس مجلس کے پاس سے گزر گئے۔ کسی نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ عبداللہ ابن مسعود نے یہ کیا، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میرا عبداللہ بن مسعود لا یعنی مجلس کے پاس سے گزر گیا اور وہاں پہ رکا نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کے اندر بہت زیادہ عزت اور شرافت پائی جاتی ہے۔ لغو کسے کہتے ہیں؟ لغو ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کے اندر نہ کوئی دینی فائدہ ہو اور نہ دنیاوی فائدہ ہو۔ اور بعض کہتے ہیں کہ لغو اس گفتگو کو کہتے ہیں کہ جس گفتگو کا آخرت کے اندر کوئی فائدہ نہ ہو۔ لغو اس مجلس کو کہتے ہیں کہ جس مجلس کے اندر بیٹھنے کی وجہ سے نہ کوئی دینی فائدہ ہو اور نہ اخروی فائدہ ہو۔ کئی مرتبہ ساتھیوں کو دیکھا جب وہ لا یعنی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھی ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور مزے اٹھاتے ہیں، دلچسپی لیتے ہیں، حالانکہ جو عباد الرحمن ہوتے ہیں وہ لا یعنی مجالس کے اندر شریک نہیں ہوتے۔ جو عباد الرحمن ہوتے ہیں وہ لغو مجالس کے اندر شرکت نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لا یعنی گفتگو سے بھی پرہیز کریں اور لا یعنی مجالس سے بھی پرہیز کیا کریں۔ آج کے معاشرے میں اگر کہیں پہ چند لوگ اکٹھے ہوں، جذبات میں آ جائیں، غصے کے اندر آ جائیں، تو لوگ انہیں چھڑانے کی بجائے
وہ انہیں اور زیادہ بھڑکاتے ہیں، مجمع اور زیادہ اکٹھا کر لیتے ہیں۔ میرے اللہ نے عباد الرحمن کی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ ایسی مجلسوں کے اندر شریک نہیں ہوتے، ایسی مجلسوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جوانی کی عمر تھی، وہ اپنی اصلاح اور تربیت کے لیے حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کے اندر پہنچے، اپنی تربیت کے لیے اصلاح کے لیے گئے تھے۔ مفتی شفیع عثمانی نے کہا کہ حضرت میں اپنی اصلاح اور تربیت کے لیے آیا ہوں، جسمانی طور پہ کمزور ہوں، مشغول آدمی ہوں، زیادہ محنت کر نہیں سکتا۔ کیا کہا؟ اصلاح تربیت کے لیے آیا ہوں، جسمانی طور پہ کمزور ہوں، مشغول آدمی ہوں، زیادہ محنت کر نہیں سکتا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، محمد شفیع، کیا جنت کی طرف جانے والا راستہ صرف اقویاء کے لیے ہے؟ کیا صرف طاقتور بندوں کے لیے ہے؟ کیا جنت کی طرف جانے والا راستہ کمزوروں کے لیے نہیں ہے؟ اگر آپ جسمانی طور پہ کمزور ہے، آپ پورا دن پڑھاتے ہیں اور عصر کے بعد آپ کتب خانے کے اندر کام کرتے ہیں، شام کے وقت بچوں کو ٹائم دیتے، کوئی بات نہیں، میں آپ سے وہ مجاہدے وہ مشقتیں نہیں کرواؤں گا جو اور سالکین سے کروانی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی تربیت اصلاح چاہتے ہیں، صرف ایک کام کرو، آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں سوچنے لگا، حضرت فرمائیں گے بس پوری رات مصلی کے اوپر گزار دو، پورا دن قرآن کی تلاوت کرو، یا یہ فرمائیں گے کہ آپ نے اتنی مرتبہ اللہ کا ذکر کرنا ہے؟ ان میں سے ایک بات بھی ارشاد نہیں فرمائی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، محمد شفیع، ہر لغو بات سے اپنے آپ کو بچاؤ، آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو لغو باتوں سے، لغو مجالس سے، لا یعنی گفتگو سے جو بچائے گا، اللہ اسے اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر فلاح مؤمنین کا تذکرہ فرمایا کہ فلاح کس کو ملتی ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ اللہ نے اور بھی صفات بیان فرمائی، دو صفت یہ بیان فرمائی کہ جو فلاح پانے والے ہوتے، ایک تو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور دوسرا لغو لا یعنی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ فلاح کسے کہتے ہیں؟ فلاح اردو زبان کے اندر اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا معنی بنتے ہے کامیابی، اور میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں متعدد مقامات پہ فلاح کا لفظ استعمال کیا۔ قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا، وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا، جس نے اپنے اندر کا تزکیہ کر لیا۔ اصل میں اس مرتبہ موقع نہیں ملا، ورنہ نفس کی اصلاح کے اوپر مستقل سوچا ہوا تھا کہ بیان کروں کہ نفس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، نفس کی اصلاح کرنے کے لیے کن چیزوں کو اختیار کرنا ہوتا ہے۔ میں تمام احباب سے درخواست کروں گا، جب آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے، آپ قرآن پاک کا ترجمہ اٹھائیں یا تفسیر اٹھائیں۔ تفسیر اٹھانے کے بعد آپ قرآن عظیم الشان کی ایک سورت کا ترجمہ اور تفسیر ضرور پڑھنا۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الشمس، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ اس سورت کی فضیلت کیا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی کو 7 زمینیں عطا فرمائے، 7 آسمانوں کے خزانے اللہ عطا فرمائے، پھر اس پوری کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ ان تمام خزانوں کا بلا شرکت غیر مالک بن جائے، یہ زمینیں، دفینے، خزینے سب کچھ ایک بندے کی ملکیت میں آ جائے، پھر بندہ اس پوری کائنات کے تمام خزانوں کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، اس پوری کائنات کو خرچ کرنے پر اللہ کی طرف سے جو اجر و ثواب ملے گا، ایک مرتبہ سورۃ الشمس کے پڑھنے والے کو اللہ وہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اب اس پوری کائنات کو خرچ کرنے پر جو نیکیاں ملے گی، اس کو شمار بندہ کر سکتا ہے؟ سورۃ الشمس کے پڑھنے پر 1 منٹ بھی نہیں لگتا، اللہ بے بہا لا تعداد نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے فرمایا،
چچا عباس اگر ہو سکے تو فجر کی نماز میں سورۃ الشمس کی تلاوت کیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے اس کی تعلیم کیوں دی؟ اس کی وجہ ہے کہ جب چچا سورۃ الشمس کو پڑھتے پڑھتے آیت نمبر 11 پہ پہنچے گا تو چچا عباس کو پتہ چل جائے گا کہ کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں۔ میرے اللہ نے سورۃ الشمس کے اندر تقریباً 11 قسمیں کھائی، 9 یا 11 قسمیں، سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، اجالوں کی قسم، اندھیروں کی قسم، نفس انسانی کی قسم، آسمان کی قسم، بنانے والے کی قسم۔ اللہ نے مختلف قسمیں کھائی۔ اللہ قسمیں کھانے کے بعد فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، میں رب 11 قسمیں کھا کر کہتا ہوں جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا وہ رب کی نگاہ میں کامیاب ہو گیا۔ قسم کس نے کھائی؟ اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہے؟ اگر اللہ قسم اٹھا لے تو ایک قسم بھی کافی تھی، لیکن یہاں میرے اللہ کو 11 قسمیں اٹھانی پڑی۔ 11 قسمیں اللہ رب العزت نے کھائی ہیں۔ قسم تو اٹھائی جاتی ہے اپنی کمزوری کو دور کرنے کے لیے، اللہ کی قسم میری غلطی نہیں تھی، اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کیا، اللہ کی قسم میں آج کے بعد نہیں کروں گا۔ کمزوری دور کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی کمزوری ہے؟ قسم کھائی جاتی ہے اپنی حیثیت منوانے کے لیے، اللہ کی حیثیت تو مانی ہوئی ہے۔ اللہ نے قسمیں کھائی ہے، اس کی وجہ یہ ہے انسانی طبیعت جو ہے یہ قسم کی وجہ سے جلدی متوجہ ہو جاتی ہے۔ جب کوئی قسم اٹھاتے یہ فوراً متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا والشمس وضحاها، تاکہ انسانی طبیعت میری طرف متوجہ ہو جائے۔ پھر دوسری قسم، تیسری قسم، اللہ نے 11 قسمیں اس لیے کھائی تاکہ انسان کے جسم کا ایک ایک بال، جسم کا ایک ایک رواں اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے کہ رب کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے 11 قسمیں کھانے کے بعد فرمائی جس نے اندر کو پاک کر لیا، جس نے اندر کو پالوشن سے پاک کر لیا، اندر کو غیبت سے پاک کر لیا، اندر کو غیبت چغلی سے پاک کر لیا، اندر کو حسد سے پاک کر لیا، اپنے اندر کو نفرت سے پاک کر لیا، اپنے اندر کو بد نظری سے پاک کر لیا، اپنے اندر کو دنیا کی محبت سے پاک کر لیا۔ رب 11 قسمیں کھانے کے بعد فرماتے یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ اگر کوئی بندہ اپنے اندر کو پاک کر نہ سکے، روح کا تزکیہ کر نہ سکے، اندر غیبت بھی پائی جاتی ہے، چغلی بھی پائی جاتی ہے، گند پایا جاتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ میرے اللہ نے فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے اپنے اندر کو پاک نہ کیا وہ رب کی نگاہ میں فیل ہو جاتا ہے، وہ رب کی نگاہ میں ناکام ہو جاتا ہے۔ تو سورۃ الشمس کا مطالعہ ضرور کرنا۔ تو میرے اللہ نے کامیاب فلاح کا تذکرہ مختلف جگہوں پہ فرمایا، قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا، اس نے اندر کو پاک کیا وہ کیا ہوا؟ نیند آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ وہ کامیاب ہو گیا۔ ایک مقام پہ میرے اللہ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ جو توبہ کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور ایک مقام پہ میرے اللہ نے فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، نیکی کے کام کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ نے مختلف مقامات میں فلاح کا لفظ استعمال کیا، لیکن میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد ناکامی نہیں ہوتی، فلاح اس عروج کو کہتے ہیں جس کے بعد زوال نہیں ہوتا، فلاح اس قرب کو کہتے ہیں جس کے بعد بندہ اللہ کے در سے دور نہیں ہو سکتا۔ آج کے دور میں جو لغو باتوں سے پرہیز کرے گا، لا یعنی مجالس سے، لا یعنی گفتگو سے پرہیز کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا کر کے اپنا قرب اور اپنی معرفت عطا فرمائیں گے۔ اپنے آپ کو بچایا کرے، زندگی مختصر ہے، دنیا میں ایسا کام کر کے جائیں کہ جس کی وجہ سے رب ذوالجلال ہم سے راضی ہو جائے، ورنہ زبان کے ایک بول کی وجہ سے، ایک جملے کی وجہ سے انسان کی پکڑ آ سکتی ہے۔ تو ایک صفت یہ ہے کہ وہ لا یعنی گفتگو نہیں کرتے، لا یعنی مجالس کے اندر شریک نہیں ہوتے۔ اور ایک صفت اللہ نے عباد الرحمن کی یہ بیان فرمائی والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ جب انہیں رب کی آیات یاد کروائی جاتی ہے تو بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ کیا مطلب؟ مفسرین نے اس کے 2 مفہوم بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جب عباد الرحمن کے سامنے
قرآن پاک کی آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر اس کے اوپر نہیں گرتے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ جب عمل کرتے ہیں تو عمل کرتے ہوئے وہ کان کو بھی کھول کر سنتے ہیں اور آنکھیں کھول کر عمل کرتے ہیں۔ میرے اللہ نے قرآن میں کافروں کے بارے میں فرمایا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کافر اندھے ہیں، بہرے ہیں، گنگے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ وہ ان کانوں سے حق بات نہیں سنتے، وہ ان آنکھوں سے حق راستہ نہیں دیکھتے، ان کی زبان سے حق بات نہیں نکلتی۔ لیکن جو عباد الرحمن ہوتے ہیں، جب ان کے سامنے قرآن عظیم الشان کی آیات پڑھی جاتی ہے تو وہ قرآن عظیم الشان کی آیات کو کان کھول کے سنتے ہیں اور آنکھیں کھول کر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں کہ جو میں نے کہہ دیا آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر عمل کرو، آنکھیں بند کر کے عمل کرو، جو میں نے کہہ دیا۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو عباد الرحمن ہوتے وہ آنکھیں بند کر کے عمل نہیں کرتے بلکہ کان کھول کے سنتے ہیں، آنکھیں کھول کے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی نیک عمل کریں تو سب سے پہلے دیکھا کریں کہ اس سے اللہ راضی ہوتے یا ناراض ہوتے ہیں، اس عمل کی وجہ سے میں جنت کی طرف جاؤں گا یا مجھے جہنم کی طرف پھینک دیا جائے گا۔ قرآن عظیم الشان یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جب بھی سامنے آ جائے اور اس کے اندر اللہ نے کوئی بھی فائدہ بیان فرمایا ہے، یہ پہرے والے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ بچے نیچے آئے ہوئے ہیں، ان بچوں کو اوپر بھیجو۔ جب بھی قرآن کی آیت آئے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے تو اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ عمل کرنا چاہیے۔ کئی مرتبہ ہمارے ساتھی کہہ دیتے ہیں کہ حضرت یہ سورت، یہ دعا تو میں پڑھتا ہی رہتا ہوں لیکن مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کا یقین کمزور ہوتا ہے۔ جب یقین کامل ہو اللہ اس کے اثرات بندے کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اگلی صفت میرے اللہ نے بیان فرمائی والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا، جو عباد الرحمن ہوتے ہیں وہ صرف اپنی فکر نہیں کرتے، اپنے اعمال کی فکر نہیں کرتے بلکہ اپنے بچوں کی بھی فکر کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرتے ہیں، دوست احباب کی فکر کرتے ہیں، رشتہ داروں کی فکر کرتے ہیں، رشتہ داروں کی فکر کرتے ہوئے اپنے اہل و عیال کی فکر کرتے ہوئے وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر دعا مانگتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ھب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اللہ ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ ازواجنا یہ دعا خواتین بھی مانگ سکتی ہیں اور مرد بھی مانگ سکتے ہیں، والدین بھی دعا کر سکتے ہیں چونکہ اس کے اندر اولاد کا تذکر آتا ہے۔ جب یہ دعا مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ بیویوں کو خاوندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں گے، اور اگر بیوی اپنے خاوند کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ خاوند کو بیوی کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں گے۔ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں گے۔ ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا، اس دعا کو وہ نماز کے اندر مستقل پڑھتے تھے، یعنی سلام پھیرنے سے پہلے ہمارے ہاتھ معمول ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ اور دعاؤں کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ آخری رکعت میں تشہد کی حالت میں بیٹھ کر درود شریف کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے ربنا ھب لنا من ازواجنا اس دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ نے اس دعا کی بدولت مجھے ایک تقی عطا فرمایا اور ایک رفیع عطا فرما دیا۔ اللہ نے کیا مفتی رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ پھر مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکات العالیہ کو میرے اللہ نے شیخ الاسلام بنا دیا۔ بندہ مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکات العالیہ کی زندگی کو دیکھتا ہے انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ان کا مطالعہ، ان کی محنت، ان کی تدریس، ان کا حافظہ اور پھر ان کی جو سادگی ہے، انسان ان کی سادگی کو دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے۔ ابھی ان کی تصویر وائرل ہوئی ہے مفتی تقی عثمانی دامت برکات العالیہ کی، مدینہ المنورہ میں
مسجد نبوی کے اندر وہ تشریف لے گئے نماز پڑھنے کے لیے. اب مسجد نبوی کے اندر مختلف جگہوں پہ قالین بچھا ہوا ہے اور جو راستے ہیں تو وہاں پلاسٹک بچھایا جاتا ہے. مفتی صاحب اسی راستے والی جگہ پہ بیٹھ کے دعا کر رہے تھے. حالانکہ اللہ نے ایک مقام دیا, جب وہ جاتے ہیں تو ان کے دائیں بائیں لوگ ہوتے ہیں, علماء مشائخ ہوتے ہیں, لیکن جب وہ حرم کے اندر پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت سب کچھ ختم کر دیتے ہیں اور سادگی لے کر آتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے گھر ہے, یہ مدینہ المنورہ حضور کا شہر ہے, یہاں تو عاجزی اپنانی ہوتی ہے. ہم اپنے اکابرین اپنے مشائخ کو دیکھ کر وہی چیزیں اپنانے کی کوشش کریں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کے قدموں میں قیامت کے دن جگہ عطا فرمائیں گے. انسان دعا کرتے کہ اللہ ہماری بیوی کو, ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا معنی کہ اللہ ان کو برف بنا دے, انہیں ٹھنڈا پانی بنا دے؟ نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اللہ ان کی وجہ سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک دے, اللہ یہ بیمار نہ ہو, اللہ انہیں تکلیف نہ پہنچے, اللہ یہ نافرمانی نہ کرے, اللہ انہیں سکھ عطا فرما, انہیں دکھوں سے محفوظ فرما, پریشانیوں سے محفوظ فرما. جو یہ دعا کرے گا اللہ ماں باپ کو اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرمائیں گے. خامن دعا کرے گا اللہ بیوی کے دکھ درد سے حفاظت فرمائیں گے. بیوی اپنے خامن کے لیے دعا کرے گی, اللہ خامن کے دکھ درد سے اس کی حفاظت فرمائیں گے اور اسے بھی اللہ تعالیٰ خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائیں گے. شادی شدہ حضرات اپنے ہاتھ اٹھائیں, ان کی شادیاں ہو چکی ہیں, ہاتھ نیچے کر لو. جتنے بھی شادی شدہ حضرات ہیں, آپ حضرات اعتکاف کے لیے تشریف لائے, ہاتھ نہیں اٹھانا, زبان سے جواب نہیں دینا, اپنے ضمیر سے پوچھنا ہے ان 9 دنوں کے اندر کیا میں نے اپنی بیوی کا نام لے کر دعا مانگی ہے؟ مجھے نہیں بتانا, صرف اپنے اندر ضمیر سے دل سے باتیں کرنا. اگر کسی کا ضمیر اندر یہ کہے کہ تو نے دعا مانگی ہے, پھر تو اپنی زندگی کے اوپر خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ میں نے اپنی زندگی کے ساتھی کے لیے دعا مانگی ہے, جس نے 9 دن کے لیے مجھے اپنے سے جدا کر دیا. مجھے کہا ٹھیک ہے میں گھر کے اندر علیحدہ وقت گزار لوں گی, تم اللہ کے راستے کے اندر اللہ کے گھر کے اندر اعتکاف کرنے کے لیے چلے جاؤ. اگر کسی کا ضمیر یہ ملامت کرے کہ تو نے دعا نہیں مانگی, تو اب بھی اس کے پاس وقت ہے, وہ 9 دنوں کی قصر تھوڑی دیر کے اندر لمحوں کے اندر نکال لے, بیان سنتے ہوئے وہ دل ہی دل کے اندر ان کے لیے دعا مانگے, اللہ میری بیوی کو سلامتی عطا فرما, اللہ میری بیوی کو صحت عطا فرما, میری بیوی کی پریشانیوں کو دور فرما. دعا نہیں کرتے آپ, آمین بھی نہیں کہتے, بیوی سے تنگ تو نہیں, دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں, دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں. اللہ کے بندے, جب بیوی کا نام ہے تو اس وقت تو ویسے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور شادی شدہ ویسے ہی منتظر ہے کہ کس وقت چاند نظر آئے گا. بیویوں کے ساتھ محبت اور پیار کا معاملہ ہونا چاہیے, ایسی محبت اور پیار کا معاملہ ہو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا. شادی شدہ حضرات چاند نظر آنے کے بعد گھروں کی طرف جائیں گے, بچوں سے ملاقات کریں گے, گھر والوں سے ملاقات ہوگی. کل پھر ہو سکتا ہے عید کل ہو, تو بچے عیدی مانگنے کے لیے آئیں گے, تو پھر بیوی اور اس کے رشتہ دار ملنے کے لیے آتے ہیں. تو کئی مرتبہ کسی چھوٹی بات کے اوپر خاوند کو غصہ آ جاتا ہے. جب غصہ آتا ہے تو 9 دن 10 دن اعتکاف کی جو محنت ہوتی ہے تو اس کو وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں. گھروں کے اندر جائیں, کوئی بھی بات ہو جائے تو وہاں پہ جا کے صبر کرنا, ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا. محبت کا معاملہ ہوگا تو انشاءاللہ اللہ دلوں کے اندر اور زیادہ محبت الفت پیدا فرمائیں گے. میاں بیوی آپس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, بلکہ ایک اور لطیفہ, اس لطیفے کے اوپر لطیفہ. مسجد کے اندر کس نے بیان کیا کہ بیوی کے کاموں کی تعریف کرنی چاہیے. آپ گھروں کو جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بیوی آپ کا استقبال کرے, دروازے پہ کھڑی ہو, تو اگر وہ نئے کپڑے پہن کر آپ کے استقبال کے لیے آپ کے پاس آئی, یا پھولوں کی پتیاں نچھاور کر دے, آپ کو محبت کے ساتھ کوئی جملہ کہے, تو ان کے کاموں کی تعریف کرنی ہے. ماشاءاللہ آج تو دل خوش کر دیا, ماشاءاللہ آج تو بلے بلے ہو گئی, آج تو آپ نے بہترین کپڑے پہنے ہوئے ہیں, آپ ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہی ہیں, آپ پیاری لگ رہی ہیں, آج تو مجھے پہلی رات والی دلہن نظر آ رہی ہو. تو اس قسم کے جملے استعمال کریں. تو مولانا صاحب نے بیان کیا کہ بیوی کے کاموں کی تعریف کرنی چاہیے. اب ایک بندہ بیان سن رہا, تو پہلی مرتبہ بیان سنا, شادی کو 10 12 15 سال ہو چکے تھے, پکا ارادہ کر لے کہ آج جا کے بیوی کے کاموں کی تعریف کروں گا. وہ گھر گیا, گھر جا کے کہا میری شہزادی, میری ملکہ, میری سونی, میری جانو, کھانا لے کے آؤ.
بیوی بیچاری بڑی خوش ہوگی کہ آج تو اتنے القابات، اتنے میٹھے انداز میں گفتگو کر رہا ہے۔ وہ وہاں سے کھانا اٹھا کے خاوند کے سامنے رکھا اور کچن کے اندر مشغول ہو گئی۔ اب خاوند نے پہلا لقمہ اٹھا کے منہ میں رکھا، آج تو مزہ آ گیا، اتنا بہترین کھانا، اتنا ٹیسٹی آج تک میں نے زندگی کے اندر نہیں کھایا۔ دوسرا لقمہ اٹھایا، پھر بھی کاموں کی تعریف کر دی، مزہ آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب بیوی کچن کے اندر کام کر رہی تھی، روٹیاں بنا رہی، اس کے ہاتھ میں چمٹا تھا، وہ چمٹا زور سے خاوند کی کمر پہ دے کے مارا۔ تو خاوند نے کہا یہ کیا کیا؟ اس نے کہا 12 سال ہو گئے مجھے کھلاتے ہوئے، آج تک تعریف نہیں کی، یہ پڑوسن نے کھانا بنا کے بھیجا، تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ جب بیوی کے کاموں کی تعریف کرنی اس وقت دیکھ لیا کرے کھڑی کہاں پہ ہے وہ۔ میاں بیوی آپ اس کے اندر گفتگو کر رہے تھے، تو بیوی نے اپنے خاوند سے پوچھا کہ مردوں کو جنت میں کیا ملے گا؟ خاوند نے کہا حوریں ملیں گی۔ 3 خوبصورت حوروں کے نام کیا ہیں؟ لائبہ، حور عین اور آئینہ۔ مجھے کل نوجوان ساتھی کہنے لگے حضرت لائبہ تو ایک بوڑھا لے گیا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہمارے اعتکاف کے اندر ایک بزرگ ہیں تو وہ کہتے ہیں لائبہ میں کسی کو نہیں دوں گا، لائبہ میں نے رکھنی ہے۔ حور عین کوئی اور لے جائے اور آئینہ بھی کوئی اور لے جائے۔ تو خاوند نے کیا کہا کہ جنت کے اندر مردوں کو حوریں ملیں گی۔ تو بیوی نے اپنے خاوند سے کہا کہ تم کتنے خوش نصیب ہو، یہاں بھی تمہیں حوریں ملی، وہاں بھی حوریں ملیں گی۔ اب خاوند کو اس بات کے اوپر غصہ آ گیا کہ اس نے اپنے آپ کو حور کیوں کہا، حور تو جنت کے اندر ملے گی۔ اب خاوند غصے کے اندر تھا، جھگڑا ہو گیا، تو بیوی نے اپنے خاوند سے غصے کی حالت میں پوچھ لیا عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا؟ تو خاوند نے کہا کھوتے۔ بیوی نے کہا واہ، یہاں بھی کھوتے وہاں بھی کھوتے۔ ایک پروفیسر صاحب تھے، انہیں مطالعے کا بڑا ذوق اور شوق تھا، جب وہ گھر کے اندر آتے تو اپنے کمرے کے اندر کتاب لے کے بیٹھ جاتے۔ بیوی بیچاری چاہتی تھی کہ یہ کوئی محبت کی نظر ڈالے، میری طرف دیکھے، میرے پاس بیٹھے، یہ تو ہر وقت کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا ہے۔ تو ایک دن خاوند نے بیوی سے کہا چائے بنا کے لے کے آؤ۔ بیوی چائے بنا کر خاوند کے کمرے گئی، کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، تو بیوی نے اس کتاب کو بند کر کے کہا کاش میں کوئی کتاب ہوتی جسے آپ بار بار دیکھتے رہتے۔ خاوند پتہ نہیں کس سوچ کے اندر تھا، غصے کے اندر تھا، تو اس نے کہا کاش تو ایک ڈائری ہوتی جسے ہر سال تبدیل کر لیا کرتا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو مرد حضرات خاوند جو ہے وہ اپنی بیویوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں صحت عطا فرما، ان کی پریشانیاں دکھ درد ختم فرما۔ اور میں مردوں سے درخواست کروں گا کہ اپنی بیویوں سے کہا کریں کہ وہ آپ کے لیے دعا مانگا کریں، اے اللہ میرے خاوند کو سلامتی عطا فرما، ہمیں آپ اس کے اندر محبت پیار عطا فرما۔ اللہ جس بندے کی وجہ سے، جس خاتون کی وجہ سے رشتے کے اندر دراڑ پڑ سکتی ہے، رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما۔ میاں بیوی خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہی ہوتی ہے، تیسرا بندہ جب رشتے کے اندر آ کے خلل ڈالتا ہے تو یہ رشتہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تیسرے بندے کے لیے دعا کیا کرے، اللہ تیسرے بندے کو ہماری زندگی کے اندر گھسنے نہ دینا، تیسرے بندے سے ہماری حفاظت فرما۔ اور یہ دعا بھی کیا کریں اے اللہ دوستی کے رنگ میں ہمیں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما۔ تو عباد الرحمن ایک دعا تو یہ کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری بیوی کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور دوسری دعا یہ کرتے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہمیں متقین کا امام بنا، متقین کا امام بنا۔ امام کا کیا مطلب؟ کہ ہم جس نیکی کے راستے پہ چل رہے ہوں، ہماری اولادیں، ہمارے اعزاء اقربا، رشتہ دار بھی اسی راستے کے اوپر چلیں۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں مقتدا اور پیشوا بنا دیجئے۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو امام ہوتا ہے وہ امام جو کچھ کرتے لوگ اس کی اقتدا کرتے ہیں۔ ظہر کی نماز، عصر کی نماز کے اوپر غور کریں، جب امام نماز پڑھاتا ہے تو وہ اللہ اکبر کہتے لوگ اس کی اقتدا کرتے ہیں، وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، وہ سجدے کے اندر جاتے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ امام اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی عادات کے ذریعے لوگوں کو اپنا گرویدہ بناتا ہے، جیسے وہ کرتا ہے لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں۔ یہاں پہ گفتگو کا ذکر نہیں کہ گفتگو کی وجہ سے لوگ اس کی پیروی کرتی ہے،
اس کے اخلاق اور اس کے کردار کی وجہ سے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں ایسے اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرما جس کی وجہ سے لوگ ہماری اتباع کریں، لوگ ہمارے پیچھے چلیں۔ یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھ لیں شریعت مطہرہ کا۔ شریعت مطہرہ کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی منصب مانگنا جائز نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں منصب نہ مانگا جائے۔ لیکن ابراہیم عباد الرحمن کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ عباد الرحمن رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں متقین کا امام بنا، تو انہوں نے عہدہ مانگ لیا۔ تو اس کا جواب فقہاء کرام نے یہ دیا، مفسرین نے دیا کہ جو دنیاوی عہدے ہوتے ہیں تو وہ مانگنے سے منع کیا گیا، لیکن جو دینی عہدے ہوتے ہیں تو ان کی مانگنے کی اجازت ہے۔ وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں امام بنا دے، اللہ ہمیں قاری بنا دے، ہمیں عالم بنا دے، اللہ دین کی بات کرنے والا بنا دے۔ تو جب انسان رب ذوالجلال سے مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اللہ نے ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ عباد الرحمن صبر کرنے والے ہوتے ہیں، عباد الرحمن صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب کوئی تکلیف آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے تو اس وقت صبر کر لیا کریں۔ آج ہمارے اندر سے صبر ختم ہو چکا ہے، چھوٹی سی بات پہ غصہ آتے ہے تو دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، غصہ آتا ہے تو اس کو تھپڑ لگا دیتے ہیں، غصہ آتا ہے تو اس کو گالی نکال دیتے ہیں، غصہ آتا ہے تو اس کی ماں بہن کو ایک کر کے رکھ دیتے ہیں۔ حالانکہ صبر بھی کرنا ہوتا ہے، جس طرح نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرنا ہوتا ہے، تکلیف کے پہنچنے پر انسان نے صبر کرنا ہوتا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ صبر کی وجہ سے رب ذوالجلال اپنی معیت اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ جو صبر کرے گا رب ذوالجلال اسے اپنا قرب، معیت اور دھیان عطا فرمائیں گے۔ اس لیے صبر ضرور کیا کرے، بلکہ انسان کو جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے اس کے اوپر صبر کرتا ہے تو میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے انہیں اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک خاتون بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے وہ خاتون کہہ رہی تھی اے اللہ میں آپ سے اس حال کے اندر بھی راضی ہوں اور اس حال میں بھی راضی تھی، اے اللہ میں آپ سے اس حال میں بھی راضی ہوں اور اس حال میں بھی راضی تھی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میرا قریب سے گزر ہوا تو بار بار یہ دعا کر رہی تھی، تو میں نے کہا بہن یہ آپ کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں اب بھی راضی ہوں اور اس وقت بھی راضی تھی؟ وہ خاتون کہنے لگی اللہ نے مجھے 3 بیٹے عطا فرمائے، عید الاضحیٰ کا موقع تھا، میرے خامد نے جانور کے گلے پہ چھری چلائی، جانور کو ذبح کیا، گوشت بنا کے فارغ ہوئے۔ جب اگلا دن ہوا تو میرا جو سب سے بڑا بیٹا تھا اس نے اپنے درمیان والے بھائی سے کہا کہ میں تجھے بتاتا ہوں اس مرتبہ ابو نے بکرے کو کیسے ذبح کیا۔ اس نے چھری اٹھائی، چھری اٹھانے کے بعد اپنے بھائی کو زمین پہ لٹا کر گلے کے اوپر چھری چلا دی، چھری چلائی تو اس کی گردن سے خون نکلا، اس نے چیخ ماری، جب چیخ ماری میرے کانوں کے اندر آواز پڑی، میں دوڑتے ہوئے گئی، بچے کے پاس پہنچی تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ میرا جو بڑا بیٹا تھا چھری چلانے والا، وہ میرے ڈر کی وجہ سے لکڑیوں کے اندر چھپ کے جا کے بیٹھ گیا، وہاں ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا، سانپ نے بچے کو ڈسا اور بچہ وہ بھی اسی لمحے فوت ہو گیا۔ میں نے اس بچے کو اٹھا کے چارپائی پہ رکھا، اسے اٹھا کے چارپائی پہ رکھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا جو تیسرا بچہ تھا وہ چل نہیں سکتا تھا، تنور میں نے زمین کے اندر لگایا ہوا تھا اور اس وقت میں روٹیاں بنا رہی تھی۔ یہ بچہ جو زمین پہ کھیل رہا تھا، کھیلتے کھیلتے تنور کے اندر گر گیا، بچہ چیخا چلایا۔ جب میں بچے کے پاس پہنچی تو بچہ کوئلہ بن چکا تھا، بچہ ختم ہو چکا تھا۔ ایک ہی وقت کے اندر میرے 3 بچے دنیا سے چلے گئے۔ میں اپنے اللہ کے سامنے یہی کہہ رہی ہوں اللہ جب تک بچے نہیں دیے تھے اس وقت بھی راضی تھی، جب بچے دیے تب بھی راضی تھی، بچے دینے کے بعد آپ نے تینوں بچوں کو ایک ہی وقت میں اپنے پاس بلا لیا، اللہ میں اب بھی آپ سے راضی ہوں۔ کیا اللہ نے صبر عطا فرمایا تھا؟ ہم بھی صبر کرنے والے بنے۔ اگر گھروں کے اندر
خاندان میں فوت بھی ہو جائے، کوئی قریبی فوت ہو جائے، جوان فوت ہو جائے، بچہ فوت ہو جائے، ہمشیرہ فوت ہو جائے، والدین میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے، اس وقت انسان کو صبر نہیں آتا، انسان کی آنکھیں نمناک ہوتی ہیں، دل غم زدہ ہوتا ہے، طبیعت بڑی افسردہ ہوتی ہے۔ تو اس موقع کے اوپر ایک جملہ یاد رکھیں، وہ جملہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کے انتقال پر استعمال کیا تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتلایا، یا رسول اللہ ابراہیم کی طبیعت خراب ہے۔ ابراہیم کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، اور ان کی عمر تھی 16 یا 17 مہینے۔ جب آپ علیہ السلام کو بتلایا گیا تو میرے پیغمبر مسجد سے گھر تشریف لے گئے، اور ابراہیم ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ جب نبی علیہ السلام گھر کے اندر پہنچے تو ماریہ نے ابراہیم بیٹا حضور کے ہاتھوں میں دے دیا۔ جب نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں ابراہیم آیا، آپ نے ابراہیم کو دیکھا تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رو پڑے۔ بچے کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، حتیٰ کہ اسی لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا، بچے کی روح پرواز کر گئی، بچہ دنیا سے چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے ابراہیم کی طرف دیکھ کے فرمایا، ابراہیم تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن ابراہیم جس رب نے تجھے مجھ سے واپس لیا ہے وہ رب مجھے تجھ سے بھی زیادہ پیارا لگتا ہے۔ ابراہیم تو بھی پیارا، لیکن تجھ سے زیادہ مجھے جو پیار ہے وہ رب ذوالجلال کے ساتھ پیار ہے۔ اگر یہ جملہ ہمیں یاد ہو، ہمارے دل و دماغ کے اندر ہو، تو پھر مرنے والوں کے اوپر صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، ابراہیم کی تدفین کر دی گئی جنت البقیع قبرستان میں۔ آپ علیہ السلام گھر تشریف لائے تو ماریہ کو صبر نہیں آ رہا تھا۔ ماریہ کون تھی؟ بچے ابراہیم کی ماں۔ آپ علیہ السلام نے ماریہ کو سمجھایا، ماریہ خاموش ہو گئی، حضور باہر تشریف لے گئے۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، ماریہ پھر رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ کو سمجھایا، وہ خاموش ہو گئی۔ میرے پیغمبر باہر تشریف لے گئے، جب ماریہ کے پاس پہنچے ماریہ پھر رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماریہ اتنا کیوں رو رہی ہو؟ تو ماریہ نے کہا، یا رسول اللہ صبر نہیں آ رہا، ہر وقت ابراہیم یاد آتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا، ماریہ اگر تو چاہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ سارے نور کے پردے ہٹا دے، یہ پردے سائڈ پہ کرے، اور تو دنیا ہی کے اندر دیکھ لے تیرا بچہ ابراہیم جنت کی حوروں کی گود میں کھیل رہا ہے، کیا تجھے تسلی ہو جائے گی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے دکھا دوں کہ ابراہیم جنت کی حوروں کی گود میں کھیل رہا ہے، تسلی ہو جائے گی؟ حضرت ماریہ نے کہا، یا رسول اللہ مجھے تسلی ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے۔ عرب کی عورتوں کو پتہ چلا کہ حضور نے اتنی بڑی پیشکش کی کہ ماریہ تو چاہے میں دنیا ہی کے اندر آپ کو جنت کا نظارہ دکھا دوں، جنت کی حوریں دکھا دوں، ابراہیم بھی دکھا دوں۔ تو عرب کی عورتیں کہنے لگی، ماریہ تو حضور سے کہہ دیتی کہ یا رسول اللہ دکھا دے، میں دیکھنا چاہتی ہوں، میں ابراہیم دیکھنا چاہتی ہوں، جنت کی حوریں دیکھنا چاہتی ہوں، جنت کا نظارہ کرنا چاہتی ہوں۔ جب عرب کی عورتیں کہنے لگی کہ تو کہہ دیتی، تجھے دکھا دیا جاتا، تو اس موقع پہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اس کا مطلب تو یہ ہے مجھے اپنی آنکھوں پہ اعتماد ہے اور حضور کے فرامین پہ اعتماد نہیں ہے۔ ہمیں حضور کے فرامین پہ اعتماد ہونا چاہیے۔ یہ آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے، یہ آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ حق اور سچ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے جو فضائل بیان فرمائے ہیں، اگر وہ فضائل ہمارے سامنے ہوں اور انسان صبر کرے تو اللہ تعالیٰ وہ فضائل، وہ برکات، وہ اثرات ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو عباد الرحمن کی آخری صفت کیا ہو گئی؟ وہ صبر کرتے ہیں۔ صفات کتنی ہو گئی؟ تقریباً 15 صفات ہیں، جس کے اندر 15 صفات ہوں گی۔ سب سے پہلی صفت کیا تھی؟
عباد الرحمن کے اندر ابدیت پائی جاتی ہے۔ نمبر دو، عباد الرحمن جو ہوتے ہیں ان کے اندر صفت رحمت غالب ہوتی ہے۔ نمبر تین، یمشون علی الارض ہونا، زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ سلامن کی دو تفسیریں بیان کی تھی، ایک تو یہ کہ وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں، اور نمبر دو وہ سلام کہہ کے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ رات سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں۔ اور اگلی صفت وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے، دور کر دے۔ وہ جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ والذین اذا انفقوا سے آگے جی، یہ چند صفات وہ تھی جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کام وہ کرتے ہیں۔ ابدیت والا عمل، صفت رحمت ان کے اندر پائی جاتی ہے، زمین پہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، رب کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں۔ پھر اللہ نے چار صفاتوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ چار چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے، چار عمل بالکل نہیں کرتے۔ نمبر ایک، وہ شرک نہیں کرتے۔ نمبر دو، ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے۔ نمبر تین، وہ زنا نہیں کرتے۔ نمبر چار، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے۔ سات صفت کہ یہ کرتے ہیں، چار صفات جو بالکل نہیں کرتے۔ سات اور چار 11 ہو گئی۔ اور آج کی مجلس کے اندر ایک صفت یہ بیان کی کہ جب وہ لغو باتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی یاد دہانی کروائی جاتی ہے تو اس وقت وہ اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گرتے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی اولاد کے لیے، بیوی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں متقین کا امام بنا۔ اور 15ویں صفت، وہ صبر کرتے ہیں۔ جس انسان کے اندر یہ 15 صفات ہوگی، میرے اللہ نے فرمایا اولئک یجزون الغرفہ، جس کے اندر 15 صفات ہوگی، 15 صفات کو اپنانے والا ہوگا، میں اسے جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ 15 صفات کا بدلہ جنت کی صورت میں عطا کیا جائے گا۔ اگر یہ 15 صفات میرے اندر آ جائیں، آپ کے اندر آ جائیں اور ہماری مستورات کے اندر آ جائیں، اللہ جہاں جنت کے اندر داخل فرمائیں گے، اللہ اپنی رضا بھی عطا فرمائیں گے، اللہ اپنی رضا بھی عطا فرمائیں گے۔ اور میں نے جمعہ کے دن ایک حدیث مبارکہ بیان کی تھی کہ جنت کے اندر جو سب سے زیادہ خوبصورت حور ہے، جس کا نام لائبہ ہے، جنت کی حوریں اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے، لائبہ اگر تیرے حسن و جمال کے بارے میں دنیا والوں کو پتہ چل جائے، وہ تیرے حسن و جمال کو دیکھتے ہوئے تیرے اوپر سب کچھ قربان کر دیں۔ تو روایات کے اندر آیا ہے، وہ لائبہ کہتی ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہے، اور تیسری روایت یہ ہے کہ اس کی گردن پہ لکھا ہوا ہے۔ وہ جنت کی حور لائبہ کہتی ہے، یا آنکھوں کے درمیان یا گردن پہ لکھا ہوا ہے، جو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دنیا کے اندر میرے رب کو راضی کر کے آئے۔ جو دنیا کے اندر رب کو راضی کر کے آئے گا، میں اس کے پاس آ جاؤں گی، اللہ اس کے ساتھ میرا فیصلہ فرمائیں گے۔ اس سے پتہ چلا جس کے اندر عباد الرحمن والی صفات ہوتی ہے، اللہ کی رضا اسے نصیب ہوتی ہے۔ جب اللہ کی رضا نصیب ہوگی، اللہ اسے جنت کے اندر داخل فرمائیں گے، اور جس کو اللہ جنت کے اندر داخل فرمائیں گے، اللہ اسے لائبہ بھی عطا فرمائیں گے۔ زور سے سبحان اللہ نکلیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔